بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کافی عرصہ تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بلاتے رہے، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور وہ اسی طرح گناہوں میں مشغول رہے۔ لیکن آپ علیہ السلام ان سے بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے رہے، پر آپ علیہ السلام کی قوم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا دی اور بستی سے روانہ ہو گئے، اور آپ علیہ السلام دریائے فراق کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام کو مسافروں سے بھری ایک کشتی نظر آئی۔ آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ دور ہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز ہوائیں چلنے لگیں اور تیز طوفان آ گیا، اور کشتی ڈگمگانے لگی، اور کشتی ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اس وقت کشتی کے تمام ملاحوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا کوئی غلام بھاگا ہوا اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، چنانچہ اس غلام کو اس کشتی سے باہر نکال دیا جائے۔ ملاحوں کی یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے دل ہی دل میں خیال آیا، میں ہی وہ غلام ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کی بد دعا کی، اور شاید یہ طوفان اس لیے آیا اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات بری لگی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ملاحوں سے کہا، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک کو ناراض کر کے بھاگا ہوں، مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار تمام لوگ اور ملاح جانتے تھے آپ نیک انسان ہیں۔ وہ تمام لوگ آپ کی شرافت سے واقف تھے۔ اس کے بعد یہ طے ہوا، قرآن اندازی کی جائے گی، اور جس کا نام آیا اس کو کشتی سے اتار دیا جائے گا۔ قرآن اندازی میں پہلا نام حضرت یونس علیہ السلام کا آیا۔ اس کے باوجود بھی تمام مسافروں اور ملاحوں کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے دوسری بار پھر قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اسی طرح تیسری بار پھر قرآن اندازی کی، پھر آپ علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر مسافر اور ملاح مجبور ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیا جائے۔ ابھی وہ سب سوچ رہے تھے، حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ساحل پر نکال دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ یونس علیہ السلام کی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل لگا دی، اور وہ بیل کچھ عرصہ بعد خشک ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام بہت اداس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے کہا،
جب آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو رحم نہیں آیا اور میری وحی کا بھی انتظار نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ دوبارہ اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی قوم دین کے بارے میں آپ سے پوچھنے لگی۔ یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔